جی Pastor Nabi صاحب, how would you see, what do you see as the weapons of a warrior? ایک جو روحانی جنگجو ہے اس کے پاس کون سے ایسے ہتھیار ہونے چاہیے کہ وہ اپنی جنگ کو مناسب طور پر فتح مندی کے لیے لڑ سکے؟ ڈیئر پاسٹر، پہلے تو اسے روحانی ہونا ہے، اسپرچل ہونا ہے، پہلی بات ہے۔ پھر دونوں فورسز کی اسٹرینتھ کا پتہ ہونا اور اینیمی کی وائلز کا لکھا ڈیوائسز کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے ہیلوں سے نا واقف نہیں۔ اگر کرنتھیوں کے خط میں ہم پڑھیں، اگر آپ کو اس کی اسٹریٹجیز کا نہیں پتا کہ وہ کدھر سے کس وقت پر کس اپنا فریکوینسی سے آئے گا، کس پوٹینسی سے آئے گا، آپ کی پریپریشن ویسی نہیں ہوگی اور آپ پکڑے جائیں گے۔ سو ہر طرح کا نالج، ایون جیسس کرائسٹ ایک دفعہ ٹیچ کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ کون سا بادشاہ ہے جو اگلے بادشاہ پہ چڑھائی کر دے اور اس کی فوج کا اسے آئیڈیا ہی نہ ہو۔ تو پہلے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کا انیمی کون سا ہے، کس کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ویپن ہے، ہمارا نالج، کیونکہ اگنورینس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ سو پہلے نمبر پر میں سمجھتا ہوں کلام بہت سارے لوگوں کو آتا ہے۔ میں نے یونیورسٹیز کے، بائبل کالجز کے، سیمنریز کے لیکچررز کو دیکھا ہے، بٹ their families are destroyed, their ministries are destroyed, their lives are destroyed. کلام نہ پڑھے ہوئے ہیں، but without revelation. When this word, اگر کلام ہی رٹن دی گل ہے نا، تے پھر کلام ہی دے نال او ٹیمپٹ ہوندے پے نے۔ You check, Jesus Christ was tempted with the word of God. اور میں ہمیشہ وارن کرتا ہوں، until and unless it becomes a revelation. تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ جب تک کیا میڈیٹیٹ نہیں کرتے، تانوں پورا پیدائش تو لے کے مکاشفہ تک آیتاں رٹیاں نے، تے آیتاں تے انہوں بھی رٹیاں جڑا تہاڈے سامنے آ کھلو گیا، وہ بھی آیتاں سنائے گا تو تسی بھی۔ بٹ کنگڈم آف ڈارکنس ہمیشہ لائٹ سے رزسٹ ہوتی ہے، اور لائٹ ریولیشن کا نام ہے۔ جو کلام کی ورس آپ پر کھلتی چلی جائے گی، وہاں اس ایریا میں آپ لائٹ بنتے چلے جائیں گے، اور وہاں آپ کو ڈیفیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ صرف ہیڈ نالج کافی نہیں ہے۔ ہیڈ نالج آپ کو پتا ہے، جو تنقید کرتے ہیں بائبل پر، جو کرسچینٹی کے خلاف بولتے ہیں، ان کو بھی بہت ہے، بیکاز دے کم ود ہیڈ نالج۔ اور آپ اگر ذرا غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ سیٹن از یوزنگ دیٹ ہیڈ نالج، دیٹ ورڈ آف گاڈ، اٹ از اسٹل ورڈ آف گاڈ۔ سو ایک پہلے نمبر پر اگنورینس نہ ہو، آپ کو اپنی بھی نالج ہونا چاہیے، ہو یو آر ان کرائسٹ، اور آپ کو اپنے انیمی کا بھی پتا ہو کہ آپ کا مقابلہ کس سے ہے۔ پھر آپ کو ٹیریٹریز کا پتا ہونا چاہیے، جیسے بھائی صابر نے کچھ لفظوں میں اس کو بیان کیا کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں، اپنی جورسڈکشن میں اسپرچل وارفیئر میں انوائٹ کیے جاتے ہیں یا اتارے جاتے ہیں۔ آپ اپنی کیپیسٹی سے باہر نہیں کبھی بھی اتارے جاتے۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں آزمائش میں ڈلتے جو ہماری برداشت سے باہر ہو۔ سو آپ کو اپنے لیول کا پتا ہونا چاہیے، اس کے اکارڈنگلی آئے گی، اس سے اوپر نہیں آئے گی۔ کیونکہ اگر آپ نے پہلی کلاس کا امتحان نہیں پاس کیا، آپ کو 5ویں کا پرائمری کا پرچہ نہیں سونپا جائے گا کبھی بھی۔ سم ٹائم خدا اسے الاؤ کر دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو ایوب میں بہت سارے ریولیشنز کی کمی تھی، دو ہی واز اے پروفٹ۔ پوری بک کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو باتیں بعد میں کھلی ہیں جنگ میں پڑھنے کے بعد۔ اور ایون پیٹر کو بھی جیسس نے یہی بولا کہ جدوں تو رجوع لے آئے، انگلش میں لکھا ہوا ہے جدوں تو کنورٹ ہوئے، یعنی جدوں تیرے اندر تبدیلیاں آن۔ کچھ ایمانداراں دے اندر خدا دے نال چل کے بھی تبدیلیاں نہیں آ رہی ہوندیاں جڑیاں خداوند ڈیمانڈ کر رہا ہوندا، پھر انہاں دے الاؤ کر دتی جاندی اسپرچل وارفیئر۔ سو اپنیاں ویکنیسز، اپنیاں اسٹرینتھس، دشمن کی ویکنیسز، اس کی اسٹرینتھس، ٹائمنگز کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جادوگر کب بیٹھتا ہے، اور سرپرائز اٹیکس کرنے کی اسٹریٹجیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ورڈ آف گاڈ جیسے 3 پاسٹر جوید صاحب نے بولی، صابر بھائی نے 2 بول دی، آپ کو یہ ساری کی ساری آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرف سے، اتھارٹی کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنے لیول کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جیسس کرائسٹ نے گاڈ ہوتے ہوئے بھی اس زمین پر کھڑے ہو کے بولا تھا اس جہان کا خدا، اس سے بولا تھا۔ سو ڈونٹ ایون انڈر ایسٹیمیٹ یور اینیمی، کہ آپ کو
وہ خدا تھا لیکن اس نے پھر بھی جب وہ اوپر تھا, اس سے اوپر تھا اپنی پوزیشن پر جلال میں, تب اور بات تھی. لیکن جب وہ نیچے آیا دوسرے آسمان کو کراس کر کے, اسے پتا تھا میں کس ٹیریٹری میں. آپ کو اپنی ٹیریٹری کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو کہاں آپریٹ کرنا ہے, آپ کو ڈائمینشن کا پتہ ہونا. ایون دیکھ لیجئے, میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, اینجل مائیکل کی ایگزامپل دیتا ہوں. اینجل مائیکل اتوں اینو سٹن والے ہیں چویں, اس نے اسے نیچے پھینکا ہوا ہے. لیکن جب وہ موسیٰ کی لاش کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے تو اسے اپنی ٹیریٹری کا پتا کہ میں اپنی ٹیریٹری میں نہیں ہوں. یہ سیکھنے کی باتیں ہیں. اس نے لکھا ہے کہ اس پہ لعنت نہیں کی, لعنت نہیں کی, نالش نہیں کی, اپنی ٹیریٹری کی وجہ سے. لیکن یہ وہی ہے جس نے اوپر سے اسے پھینکا ہوا تھا. سو پلیز پیپل آف گاڈ, اسپرچل وارفیئر یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے, کمپلیکیٹڈ ہے. بہت سارے خادم, بہت ساری فیملیز ماری گئی ہیں. ہر انسٹرکشن کو سنیں. جیسے بھائی صابر بول رہے تھے کلام کلام کلام, پاسٹر جوید صاحب بھی بول رہے تھے کلام کلام. آپ کے اندر یہ فیڈ ہو لیکن روح کی ہدایت سے استعمال کرنا آنا چاہیے. ہولی اسپرٹ کی انسٹیگیشن آپ کی لائف میں ہونی چاہیے, کیونکہ پاک روح آپ کو جو ورس ریمائنڈ کروائیں گے وہی ورس وہاں پر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوگی, دوسری نہیں, تیسری نہیں. ہو سکتا ہے کئیاں دی ووکیبلری صرف 23 زبور ہے, یہ تو میرا گزر موت دی وادی چ ہوئے گا تے میں کسی بلا تو نہیں ڈراں گا, صرف یہ نہیں. اس سے یہ صرف شو ہو رہا ہے کہ میں ڈروں گا نہیں. ریزسٹ کرنے والی ووکیبلری اس بندے کے پاس نہیں ہے, فائٹ بیک کرنے والی ووکیبلری اس بندے کے پاس نہیں ہے. تو یہ سارے ہتھیار ہیں. ہمیں دشمن کا نالج ہو, اس کے ہیلوں کا نالج ہو, اپنا نالج ہو, اپنی پوزیشن کا نالج ہو. ابسیوں خط میں لکھا اس نے ہمیں آسمانی مقاموں میں, انگلش میں بڑا خوبصورت ہے کہ ہم ان کرائسٹ, وی آر سٹنگ ان کرائسٹ. ہماری ٹیریٹری اوپر سے شروع ہوتی ہے. وین وی ڈیل اینی انیمی اسپرچل وارفیئر میں تو ہم اوپر سے معاملوں کو ڈیل کرتے ہیں. وی آر ناٹ کنٹرولڈ بائی اینی آف دا پرنسپلٹی, اینی آف دا اتھارٹی, اینی آف دا وچ کرافٹ, اینی آف دا ڈیمن. سو آئی تھنک سو یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے, نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آگے لے کر چلیں گے بات کو. گاڈ بلیس یو.